بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام الصلاة وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه بے حد و بے حساب حمد و ثنا مدح و کبریائی ساری کائنات کے مالک و رازق کے لیے اور بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام صرف و ستائش عقیدت و محبت تعظیم و تکریم حضور نبی کائنات فخر الاولاد کا مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعائیں خیرات و برکات تمام امت کے لیے خطبہ کیا آج لوگوں سے سمجھدار ایسے آج گرمی کے آئے تو لگے جا کے نکلا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ جس نے عشق خرید نہ کیتا اے میں آپ بنتے عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کرتے بندہ عشق خرید کر لے تو آسمان کے ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہے اور عشق خرید نہ کرے آوارہ کتے میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے اور دوسرے شعر میں سرکار نے فرمایا مفہوم عرض کرتا ہوں اس طرح بات بہت لمبی ہو جائے گی کتے اچھے ہیں اس بندے سے جس نے عشق خرید نہیں کیا حاصل ایسے تمام اشعار کا ایسے تمام انمول موتیوں کا یہ ہے زمین کی چھاتی کے اوپر اور آسمان کے نیچے عاشق سے اعلیٰ مخلوق کوئی اور بے عشق سے بدترین مخلوق کوئی نہیں جو زلف محمد کا اسیر نہیں غلام شبر و شبیر نہیں شبر و شبیر حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک علیہ السلام جو زلف محمد کا اسیر نہیں غلام شبر و شبیر نہیں بدتر ہے درندوں سے کوئی اس سے بڑا خنزیر نہیں وہ خنزیروں سے بھی بدتر ہے جس نے عشق خرید نہیں کیا اور جس نے عشق خرید کیا وہ آسمان کے ملائکہ سے بھی اعلیٰ وہ آسمان کے ملائکہ سے بھی اعلیٰ آئیے سمجھنے کی کوشش کریں عشق ملتا کہاں سے ہے قیمت کیا ادا کرنا پڑتی ہے اوے چھوٹے پتروں نا آگے ایک چرواہا بکریاں چرانے والا پڑوس میں مسجد اذان سنتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں سنتا ہے ایک دن اس نے بکریاں کھولی اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا بڑی قبولیت کی تھی رب کا نام لیا دل میں خیال آیا کہ یہ جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کے بارے میں میں اس سے پوچھوں کہ اللہ کہاں ہے سوال کیا حضرت صاحب بتائیں اللہ کہاں ہے لیکن افسوس اللہ کے نام کی اذانیں بلند کرنے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے قرآن بھی پڑھا ہوا تھا کتابیں بھی پڑھتا تھا نماز پڑھتا پڑھاتا بھی تھا واز بھی کرتا تھا مگر
خبر نہیں تھی کہ اللہ کہاں ہے۔ ہاں اسے یہ پتا ضرور تھا کہ جاننے والا کون ہے، کہ وہ کہاں ہے۔ اس مؤذن نے، اذان دینے والے نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ جا، وہاں ایک فقیر بیٹھا، اسے پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اتنی گفتگو سے یہ سبق سمجھ جائیں کہ فقیر کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ معرفت، یہ پہچان اور یہ خبر اور یقین کی یہ انتہا فقیر سے ملتی ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ فقیر کے بغیر اللہ کا پتہ نہیں ملتا، اللہ کی ذات پہ یقین بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ کا قرب بھی نہیں ملتا، اللہ کی رضا بھی نہیں ملتی، اللہ خوش بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کا ورد بھی دل اور منہ کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، اور ان کے بغیر اللہ کا عشق بھی نس نس اور رگ رگ میں سماتا، رچتا اور بستا نہیں ہے۔ وہ بندہ گیا فقیر کے پاس، وہ چرواہا سوال دہراتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عشق کیسے خریدا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے موضوع بنایا اس مصرے کو کہ جس نے عشق خرید نہ کیتا پیٹی جنگیں۔ فقیر سے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ فقیر نے اٹھیانی دی، 50 پیسے کا بھی ٹھیکا ہوتا تھا پہلے، جیسے آج 5 روپے کا ٹھیکا ہے، 50 پیسے کا بھی ہوتا تھا، روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے، 50 پیسے کا بھی ٹھیکا ہوتا تھا، جو 50 پیسے کا ٹھیکا تھا اسے اٹھیانی کہتے تھے۔ تو فقیر نے اٹھیانی دی، جا عشق خرید کے لے آ۔ وہ چرواہا کوئی سوال اس نے نہیں اٹھایا، عقل سے فیصلہ نہیں لیا، اٹھیانی لی، دکاندار کے پاس چلا گیا۔ صبح کے وقت کہتا ہے کہ اٹھیانی کا مجھے عشق دو اور میں جاؤں۔ وہ کھچر قسم کا دکاندار تھا، اس نے ڈانٹا، اس نے جا اٹھیانی کا عشق، اس سے جا کے لے۔ اگلے کے پاس گیا، کہتا ہے کہ اٹھیانی کا عشق دے میں جاؤں۔ اس نے 3-4 پکڑ تولے کے اس کی ایسی تیسی جس کے پاس گیا تھا اس نے نہیں دیے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا اور اس نے کہا کہ بابا جی آپ نے گالیاں بھی دے لی ہیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ ملے گا کس دکان سے؟ اس دکاندار نے جواب دیا بادشاہ کی بیٹی کے پاس چلا جا، وہاں سے ملے گا۔ پوچھتا پچھاتا معلوم پہ گیا، وہاں سے خبر ملی کہ اس وقت شہزادی باغ میں ہے۔ باغ میں پہنچا، یہ تلاش ہے، یہ تلاش ہے، یہ تلاش کا سفر ہے، یہ طلب میں طالب نکلا ہوا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، پھر رہا ہے۔ یہاں رکیے اور سمجھیے کہ ہم نے بھی کبھی عشق کی طلب میں سفر کیا، کبھی عشق کو ڈھونڈا، اس کو پانے کے لیے کوئی تگ و دو کی، کوئی کوشش کی، کوئی محنت کی، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں کوئی بات کر رہا تھا تو سبحان اللہ کہہ دیا، کوئی عشق کا نعرہ لگا رہا تھا تو ہم نے بھی ہاتھ لگا دیا، اس کے سوا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نہ دل میں طلب بیدار ہوئی، نہ اس سودے کو ڈھونڈا، نہ پانے کی کوشش کی، نہ محنت کی، نہ کسی ایسی دکان پہ گئے جہاں سے یہ سودا ملتا تھا، نہ ایسے دکاندار کے پاس گئے جو دیتا تھا۔ تو وہ باغیچے میں پہنچا، دروازے پہ سنتری کھڑا ہے، چوکیدار اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، پوچھتا ہے شہزادی کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوش کر، تو کس کا نام لے رہا ہے؟ بادشاہ تجھے قتل کرا دے گا، اور اگر اس سے آگے تو نے پاؤں رکھا تو میری تلوار بھی تیرے پہ بسے گی۔ اب جان کے جانے کی بات اس نے سن لی ہے کہ جان جا سکتی ہے، اسرار بھی ڈرا نہیں ہے۔ پھر جرت کرتا ہے، پوچھتا ہے
مجھے کوئی اور راستہ بتا دے، تیری اس راہ پہ ڈیوٹی ہے، تو اپنی ڈیوٹی کے متعلق جواب دہ ہے، مجھے کوئی اور راہ بتاؤ۔ اس نے راستہ بتایا کہ فلاں سے گندا نالا ہے، وہ سیدھا باغ میں جاتا ہے، نالے میں پڑ۔ وہ عشق کا خریدار اس گندے نالے میں اترا، باغ میں پہنچ گیا، اب لت پت ہے گندگی، سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مجھے اکھیانی کا عشق دو اور بجا۔ شہزادی نے گولی کی طرف دیکھا، استفسارن کچھ پوچھتے ہوئے کہ یہ کوئی بات کرے گی اس پہ۔ گولی نے کہا کہ یہ یا کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، یا درویش ہے، اس کو کسی مہم میں ڈال تاکہ نہ یہ سر کر سکے، نہ آئے اور نہ عشق مانگے۔ شہزادی کے پاس لال تھا، اس نے سامنے کیا، اس نے کہا کہ یہ لال لے گیا پھر عشق ملے گا، جاننے کا نہیں ملتا۔ لال جب اس نے دکھایا اور یہ بتایا کہ یہ لے کے آ پھر ملے گا، جاننے کا نہیں ملتا، پھر اس نے برا پوچھا۔ اب یہ یہاں پہ رکے اور جانے کہ اس نے کتنے بار سوال کیا، کتنے سوال کیے عشق کو پانے کے لیے۔ ہم نے زندگی بھر شاید ایک بار بھی سوال نہ کیا ہو، اس کے خریدار ہی نہ بنے ہو، قیمتاً دینا تو درکنار خدا واسطے کا سوال بھی نہ کیا ہو۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے ملتا ہے، اس نے کہا سمندر سے۔ اچھا، اس فقیر نے سمندر کی راہ لی، کنارے پہ بیٹھا، ایک ڈبہ لیا یا مٹی کے کسی برتن کا کوئی گبر لیا اور پانی نکالنا شروع کر دیا، ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتا رہا کہ میرے مالک میری مراد پوری کر۔ اللہ اللہ بھی کرتا رہا اور پانی بھی سمندر سے نکال کے بیٹھ پھینکتا رہا، ساتھ کیونکہ اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کا سوالی تھا، دل میں سچی طلب تھی، نیت نیک تھی، اللہ اللہ کر رہا تھا، کام بھی کر رہا تھا، پانی بھی بحر نکال رہا تھا۔ اللہ کی ذات کو رحم آیا، وہ رب مہربان ہو گیا، اس کو کوئی پکارے تو وہ پکار سنتا ہے، کوئی دعا کرے تو وہ قبول کرتا ہے۔ ہمارے یقین میں یہ کمزوری ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، ہماری کہاں وہ سنتا ہے، ہماری وہ کہاں مانگتا ہے۔ ہم کیسے روئیں، کیسے جھکیں اس کی بارگاہ میں، کیسے سوال کریں۔ یقین کرو بندہ کافر بھی ہو اور اس کی بارگاہ میں روئے رب، اس کا رونا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ ڈاکٹر صوفی محمد عارف صاحب۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں ہے، گھوڑا ہاتھ میں ہے، سامنے یہودی ہے اور بغل میں شراب کی بوتل ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک مجھے بچا، کلمہ پڑھ لوں گا، عمر کے کوڑے سے بچا۔ ابھی کلمہ پڑھا نہیں، مسلمان نہیں ہوا، رب تعالیٰ نے اس یہودی کو بھی عمر کے کوڑے سے بچایا۔ ہمارے ذہن پہ جو کچھ سوال ہو گیا ہے وہ یہودیت سے بھی بدتر ہے، کفر سے بھی بدتر ہے۔ ہم یقین کی اس دولت سے خالی ہو چکے ہیں کہ ہمارا رب ہماری پکار کو سننے والا ہے، ہمارا خالق مالک اور رازق ہماری ہر آرزو پوری کرنے والا ہے۔ ہم اپنے جیسے نکارے بندے کے سامنے تو روتے ہیں، رب کے سامنے نہیں روتے۔ اپنا دکھڑا اس کے سامنے رکھتے ہیں جو دکھ کی دوا تو نہیں دے سکتا بلکہ وہ دردوں کو بڑھاتا ہے، ہمارے زخم پہ پٹی نہیں باندھ سکتا
نمک اوپر چھڑکتا ہے ہم اس کے سامنے روتے ہیں، اور وہ ذات جو سارے دردوں کی دوا دینے والی ہے ہم نے اس کے سامنے کبھی اپنا درد نہیں رکھا۔ وہ ذات اتنی مہربان ہے کہ کافر بھی پکارے اس کی پکار کو بھی سن لیتا ہے اگر وہ سچے دل کے ساتھ پکارے۔ تو یہودی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوا، آپ نے پوچھا بتا تیری بغل میں کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا سامنے کر۔ جب بوتل سامنے کی تو رب تعالیٰ کی رحمت سے وہ شراب سرکہ بن چکا۔ اس لیے رب کے سامنے رونا سیکھو، زاری کرنا سیکھو، اس کے سامنے اپنے دکھڑے پیش کرو، اسے اپنا جانو، اسے اپنا جانو، بیگانہ نہ جانو۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو حق کے بندگی یہ ہے کہ جتنے دکھ ہم اپنی ماں کے سامنے رکھتے ہیں، جتنی تکلیفیں ماں کے سامنے رکھتے ہیں، جتنے آنسو ماں کے سامنے بانٹتے ہیں، ان سے 70 گنا بڑھ کے اپنے آنسو اپنے مالک کے سامنے، اپنے آنسو اپنے مالک کے حضور بہائیں۔ تو وہ میرا رب سارے دکھوں کو نہ صرف بدلے گا بلکہ دکھوں کو دوا بنا دے گا۔ تو وہ فقیر برتن سے کسی ڈبے کے ساتھ پانی باہر نکال رہا، ساتھ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ نے اس کی پکار کو سن لیا۔ میرے رب نے حضرت خضر علیہ السلام کو فرمایا جا اس کی سن وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس طالب کے پاس آئے، اس عشق کے خریدار کے پاس آئے، یہاں تک اتنا سمجھیں کہ جو عشق کا خریدار ہوتا ہے حضرت خضر اس کے معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے لال چاہیے۔ ہاں اس سے پہلے ایک اور بات ہوئی، حضرت خضر نے یہ فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے لال چاہیے، پانی نکال رہا ہوں، جب پانی ختم ہو جائے گا تو مجھے لال نیچے سے مل جائے گا۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ پانی بھی کبھی ختم ہوئی ہے۔ تو وہ طالب کہتا ہے کہ عشق کے خریدار بھی کبھی تھکے ہیں۔ جب سچی طلب دیکھی، رب کا حکم بھی تھا، فرمایا آنکھیں بند کر۔ جب اس نے آنکھیں بند کی، خضر علیہ السلام نے لالو جواہرات کے ڈھیر پہ اسے سمندر کی تہہ میں اتارا، فرمایا جتنے چاہتا ہے لے لے۔ اس نے جولی باندھ لی۔ جب اس کی جولی بھری گئی، پل کے بعد حضرت خضر فرماتے آنکھیں کھول۔ جب آنکھیں کھولی اس فقیر نے، آپ نے فرمایا خوش ہے؟ اس نے کہا خوش، سے چلا گیا۔ اور وہی جولی لالو جواہرات سے بری لے کر اسی گندے نالے میں اترا اور سیدھا شہزادی کے پاس۔ جب وہ بری جولی لالو جواہرات، یہاں تک یہ نقطہ سمجھیں کہ عشق کے خریدار بھوکے ہوں، فقیر ہوں، بے حال ہوں، جب رب ان کی جولیاں بھرتا ہے تو لالو جواہرات۔ اور کسی بادشاہ کے پاس بھی ایک لال ہو تو بڑی بات ہے، اکا دکا لال ہوتا ہے کسی بادشاہ کے پاس۔ اور عشق کا وہ خریدار جولی بھری لالوں کی لے کے شہزادی کے پاس پہنچا اور پھر سوال دہرایا کہ یہ لے اور مجھے عشق دے۔ وہ بھی حیران کہ ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس اکا دکا، اور یہ دیوانہ پوری جولی بھر کے لیا۔ یقیناً اسے گولی کی بات یاد آئی ہوگی کہ یہ کوئی فقیر ہے۔ جب وہ لالو جواہرات کی جولی شہزادی کے پاس رکھی، شہزادی نے ایک خادم کو فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، شاہی جوڑا پہناؤ۔
اور بہترین عطر اور خوشبو لگا کے اسے میرے پلنگ پہ جا کے بٹھاؤ. اور شہزادی بھی اچھا لباس پہن کے تیار ہو کے آ گئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی. فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے مجھے عشق دے میں جاؤں، مجھے عشق دے میں جاؤں. بادشاہ کی بیٹی اور حسیناؤں کو شرما دینے والی، چاند کو شرما دینے والا حسن طالب کے سامنے ہے، مگر وہ حسن کا خریدار نہیں ہے، وہ رن کا خریدار نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ کا خریدار نہیں ہے. اس لیے جھوٹے 2 نمبر گرل فرینڈ کے عاشق رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھو، رسول اللہ کا عاشق وہی ہوگا جس کی نگاہ پاک ہوگی اور بہن بیٹی کی جسے پہچان ہوگی. عاشق کے پاس بیٹھی ہے شہزادی، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، سوال کرتا ہے مجھے عشق دے میں جاؤں. نظر کہاں ہے؟ نظر کہاں ہے جس نے بھیجا تھا اپنے مرشد پہ؟ نظر کہاں ہے اپنے مرشد پہ جس نے بھیجا تھا؟ آنکھ میں 100 نظارہ سامنے آئے، آنکھ نہیں ٹھہرتی عاشق کی، ٹھہرے تو اپنے مرشد پہ ٹھہرے. یہ عاشق کی نشانی ہے، یہ عاشق کی نشانی ہے. ڈھونڈر نہ ادھر کے نہ ادھر کے نعرے لگاتے رہے. ہاں رسول اللہ کے عشق کے نعرے لگائے، حضرت علی پاک کے نعرے لگائے، غوث پاک کے لگاتے رہے. نعروں سے کیا بنتا ہے؟ نعرے لگانے والے مجنون بن گئے تھے، جو مجنون تھا وہی تھا، آج بھی وہی ہے. تو شہزادی کی طرف نہیں اس نے نگاہ بھر کے دیکھا. شہزادی نے کہا میری انسلٹ کر دی ہے، تلوار تھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتل کر دیا. یہ عشق کا سفر ہے، یہ جی کیا ہے؟ عشق کا سفر ہے. قصائی کو بلایا، اسے کہا کہ لے جا اسے بھی بیچ دے، بکرے میں مکس کر جا کے. قصائی نے بیرا بیرا کر دیا، عاشق کا بوٹی بوٹی کر دیا. شہزادی غصے میں لال پی لی کہ میرے عشق کی انسلٹ کی، مجھ سے مذاق کرتا رہا کہ مجھے عشق دے، میں سامنے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. قصائی لے گیا اٹھا کے اٹے پہ جا کے بوٹی بوٹی کر کے رکھ دی. گاہک آیا، اس نے بوٹیاں رکھی تکڑی پہ، بوٹیوں سے آواز آئی، واہ قصائیا بکرا بھی اسے بات ہے، عاشق بھی اسے بات. مجمع اکٹھا ہو گیا کہ بوٹیاں بولتی ہیں. پولیس بھی آ گئی. ماجرا ہے کیا؟ بندے کو پکڑا بادشاہ کی عدالت میں. بادشاہ نے سوال اٹھایا تو قصائی نے جواب دیا مجرم میں نہیں ہوں، مجرم تم لوگ ہو. بادشاہ نے پھر بات نہیں فقیر سے پوچھی، قصائی سے نہیں پوچھی، بوٹیوں سے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ بوٹیوں سے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ بوٹیوں نے جواب دیا فلاں فقیر کے پاس سے. بوٹیاں اسی مرشد کے پاس چلی گئی. مرشد نے ایک چادر نیچے بچھائی، ایک اوپر، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. جب وہ درویش اٹھ کھڑا ہوا، سینے سے لگایا نور علی نور کر دیا، نور علی نور کر دیا، صاحب حضور کر دیا، پر سرور کر دیا، پر سرور کر دیا. جب اس نے اپنے مطلوب کو پایا چلا گیا. فقیر نے پھر بلایا کہ واپس آ، تجھے کیا خبر، تو کہاں کہاں سے گزرا ہے؟ تجھے کیا خبر، تو کہاں کہاں سے گزرا ہے؟ پھر راز و نیاز کی باتیں، وہ سفر بھی دہرایا گیا. اب یہ سوچو کہ عشق کا بندہ خریدار بھی ہو، سچا خریدار بھی ہو، اسے کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اسے جیتے جی مرنا پڑتا ہے. موت سے پہلے موت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، پھر عشق نصیب ہوتا ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا ہوگا کہ کوئی ہے چنگاری ہمارے دل کی دنیا میں بھی محبت کی.
اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے ملی. یقیناً جب کسی دکان پہ گئے ہی نہیں, تیروں تلواروں سے واسطہ پڑا ہی نہیں, قیمت چکانا ہی نہیں پڑی, تو سودا کیسے ملتا ہے؟ سودا کیسے ملتا ہے؟ پھر عشق جیسا. ہمیں فریب کی دل سے نکلنا ہوگا. یہ دجل, یہ جھوٹ, یہ دورنگی, یہ ڈرامہ بازیاں, یہ فلمی ادائیں, یہ محبت نہیں ہے, یہ عشق نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے منافقت کے. آپ کہہ رہا ہوں, خدا را معاف کیجیے گا, کہ سوائے منافقت کے, سوائے جھوٹ کے, سوائے دو نمبری کے کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارے یہاں چل کیا رہا ہے یہ آپ نے سن لیا کہ ملتا کیسے ہے. سیف الملوک پڑھے, اللہ نصیب کرے آپ کو پڑھنے کی اللہ توفیق دے. 14 سال کے بعد سیف الملوک نے وصل کو پایا. ذرا پڑھ کے دیکھیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے آنکھیں چھم چھم برستی ہیں کہ عاشق نے کیا قیمت چکائی ہے, اور پھر اپنے معشوق کو پایا ہے, اپنی طلب اور مراد دیکھی ہے آنکھوں کے سامنے. یہ نعرے لگانے سے یہ بات نہیں بنتی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچہ ہے جی جاگ پہ ہے, بچہ جاگ پہ ہے, بچے ہمیں جاگ پہنتے ہیں, یہ جاگ لگے ہی نہ. وہ ماما اور ہوندیاں نے جڑیاں بلی جمدیاں نے, وہ ماما اور ہوندیاں نے جڑیاں بلی جمدیاں نے. پیو نے بٹھایا کدے, بچہ جاگ گیا. ہزاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اندھی مخلوق ہماری. کسی کے ہاتھ میں بوتل ہے, کسی کے ہاتھ میں پانی کا کوئی گیلن ہے, دم ہو رہا ہے, بچہ جاگ گیا, بچہ جاگ گیا. نہ ادا پیو جاگیا, نہ ماں جاگی. اور عشق کی جاگ تو ہو رہا ہے, نماز کے لیے بھی کبھی نہیں جاگی. نہ دادی دادا جاگا, اس کی 7 نسلوں میں کوئی نہیں جاگا. 7 نسلوں کی غفلت سے اس نے پیدا ہونا تھا. جو جاگا ہے 7 نسلوں کی نحوست سے اس نے جنم لینا تھا. بچہ جاگ گیا, لینا لگیاں کہ دام ہو رہے ہیں نظرانے کاروبار. کدی بچہ جاگتا ہے تو کدی بچے کی ماں جاگ پہنتی ہے. گھر والا پیا کرامتا بیان کرتا ہے, گھر والا پیا کرامتا بیان کرتا ہے. یہ زندگی کی ہسٹری پڑھو جیڑی جاگی ہے, خدا دی پناہ, خدا دی پناہ. گھر والا کرامتا بیان کر رہا ہے, تے کدی پیو جاگ پہندا بچے دا, تے کرما والی پہ دسدی ہے پڑھے پہنچے. جب میں بھی آکھاں گی میرے دے نیڑے لگو, تہاڈا کام اتھوں ہی ہونا ہے. رن آکھے گی دے قدماں چ پایا, وہ آکھے گا دے قدماں چ پایا. 2 نمبری گزاری سوچ, رذیل اور گندی سوچ. یہ ایسا سودا نہیں ہے کہ 2 بار کسی مرشد کے پاس گیا, نذرانے تارے فروٹ دیا, 20,000 یا 50,000 دیا, اس نے نگاہ کی اور پار کر دیا. نہیں, ایسا سودا نہیں ہے. بہت لمبی منزل ہے, لمبی منزل ہے. تیروں اور تلواروں سے سامنا ہے, مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے. اور ایک منزل پہ میں نے شعر لکھا کہ سانس سانس ہے سولی پہ, قدم قدم قیامت ہے, ٹوٹے دل کے ٹکڑوں میں ایک درد سلامت ہے. جب دل اس طرح خالی ہو جائے کہ درد یار کے سوا دل میں کچھ نہ رہے, پھر بندہ مطلوب کو پاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, قبلہ ڈاکٹر صوفی محمد عارف صاحب. تو یہ کوئی لفظی کھیل نہیں ہے. میں یہاں تھا اس لیے لکھ دیا, دیکھ کے لکھا کہ سانس سانس ہے سولی پہ, سانس سانس ہے سولی پہ, قدم قدم قیامت ہے. ایسے حالات سے گزر کے اور جیتے جی آگ کا سمندر اس میں ہوتا بھغزن ہونے سے اور وہ پار کرنے سے کوئی پار لگ گیا تو وہ یار کو پانے والا ہوگا. ایسے نہیں کبھی بچہ جاگ گیا,
کبھی بچے کی ماں جاگ گئی اور کبھی بچے کا باپ جاگ گیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ کریم کا فضل ہے۔ اور ان جیسے بزرگ لوگوں کی مہربانی ہے، اور بے حساب مہربانیاں۔ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو گندگی کے کیڑے سے بھی کم تر سمجھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایسے لوگوں کی مہربانیوں کی انتہا ہے، اور میری نسلیں بھی یہ قرض اتارنا چاہیں تو اتار نہیں سکتی۔ میں نے آنکھوں سے یہ سارا سفر دیکھا ہے، اور مجھے خبر ہے پوری طرح کہ سانس سانس وصولی پہ قدم قدم قیامت ہو تو پھر بندہ یار کے قدموں میں یار سلام۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہی جاگ جائے، جس کا جی چاہے وہی جاگ جائے۔ ایسا نہیں ہے یار، ایسا نہیں ہے۔ سچی محبتیں، سچے پیار۔ سیف الملوک میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ، جہاں تک آپ نے اتنا سمجھا کہ طلب ہونی چاہیے، بندے کو سائل ہونا چاہیے، بندہ اس کا خریدار ہونا چاہیے، اور خریدے بھی اس دکان سے جہاں پہ یہ سودا ہو۔ پھر وہ سفر میں کسی میں ڈالتا ہے، اور نہ جانے کن کن گھاٹیوں سے، کن کن وادیوں سے، کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بندہ کہیں جا کے بننے لگتا ہے۔ اور سامنے پھر شہزادیاں بھی آئیں تو ان کا حسن بھی راستے کی دیوار نہ بنے۔ اس وقت بھی نگاہ مرشد پہ ہو، اور ہما وقت نگاہ مرشد پہ ہو، پھر بندہ کہیں بننے لگتا ہے۔ یہ سستا سودا نہیں ہے۔ اب بات پھر واپس آتا ہوں تھوڑی، کہ بچے کن کے جاگتے ہیں۔ یہ ماں دا اندر والا جاگتا ہوئے تو بچے دا بھی جاگتا ہے، بچے دا بھی جاگتا ہے۔ اور سب سے پہلے فیض ولیہ عورت کا اپنی اولاد کو ہوتا ہے، جو اس کے تن میں رہتے ہیں، جو اس کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ پھر دودھ کی تاثیر، پھر دودھ کی تاثیر۔ بابا فرید کی ماں دیکھی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں دیکھے، ٹھیک ہے، ولیہ ہو تو سب سے پہلے فیض اس کی اولاد کو ہوتا ہے۔ اور بندہ راہ کا رائی ہو، 40 سال میں پکتا ہے، 40 سال کے بعد فیض جاری ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی تیار نہیں تھا، آپ مٹی اور پانی میں تھے۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے۔ مگر فیضان کب شروع ہوا، اعلان نبوت کب شروع ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد نبی ہو، اور ازل کا نبی ہو، فیضان جاری ہو، فیضان جاری ہو، کھلا فیضان جاری ہو، 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد۔ اور اس دور میں کون مرشد ہے، کون ہے جو 4 نذرانے لے کے پر کر دے، 4 نذرانے لے کے، 4 نذرانے لے کے پر کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، پروسیس میں ڈالنے کے بعد، منظر پوری ہونے کے بعد۔ وہ غوث اعظم تھے، وہ غوث اعظم تھے جو کسی ضرورت کے تحت، اور بعد میں بھی اولیاء نے کیا، خاص الخاص ضرورت کے تحت فی الفور پر کیا، فی الفور پر کیا۔ یہ قانون نہیں ہے فی الفور پر کرنے والا، یا 2-4 سالوں میں پر کرنے والا، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ کلاسیں پڑھائی جائیں، سبق پڑھائے جائیں، سبق پڑھائے جائیں۔ ذرا غور فرمائیں، پہلی کلاس کا بچہ ہے، دوسری کلاس کا بچہ ہے، ایم اے کا وہ سبق کیسے پڑھے گا؟ اور ایم اے کی ڈگری اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے تو وہ اس کی قدر کرے گا یا اس کا جہاز بنا کے گلی میں اڑا دے گا؟ یہ پروسیس سے گزرنے کے بعد، پورا پیریڈ لگانے کے بعد، ایک منزل کے بعد فیضان عطا ہوتا ہے۔ جن کو اسی وقت دیا جاتا ہے وہ کسی خاص دینی ضرورت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے، ورنہ یہ دستور نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا،
ولی اس میں جو روحانیت کے اثار ہوتے ہیں عالم ارواح میں وہ اپنے مرشد کی صحبت میں ہوتا ہے، باقی بزرگان دین کی صحبت میں ہوتا ہے، اس پہ اثرات تو ہوتے ہیں، مگر کما حقہ فیض کا اجرا 40 سال کے بعد ہوتا ہے، 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کے سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ابراہیم صاحب، صوفی عبدالعزیز صاحب، ان کے بارے میں پوچھ لیجئے، مجرا مالک کی بات وہ بتاتے ہیں جی کتنے سالوں میں 35 سال میں آپ کے دادا مرشد تیار ہوئے، 35 سال میں، اور وہ تھے بھی وقت کے کتب۔ اگر وقت کا کتب 35 سال میں تیار ہوتا ہے تو آج بھی یہ لگڑ بگڑ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں جو ہے جی خدا کا خوف اور ایسے بکھیڑوں سے باز آئے۔ اتنا دشمنوں نے تصوف کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا خود ہم لوگوں نے پہنچایا۔ تو ہم دوست نہیں، ہم نے تصوف کا بہت نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم نے دین کا بھی نقصان کیا، دشمنوں کے اللہ تعالیٰ بنے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، اور ہمارے اوپر کچھ چل ہی ایسا رہا ہے کہ ہمیں دکھایا اور جاتا ہے، ہم سے کرایا اور جاتا ہے۔ تو سیف الملوک میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ عاشق کا کہ معشوق پاس لیتی ہے، عاشق کے بیٹے نے کسی وجہ سے بچہ گھونپ دیا، اسے مر رہا ہے اور معشوق کو نہیں جگاتا۔ ایک خیال آیا پانی مانگو، پھر کہتا ہے میری جان تو جا رہی ہے، اس کے آرام میں خلل کیوں آئے؟ اس کے آرام میں خلل کیوں آئے؟ چلو جتنی دیر تک میری روح پرواز نہیں کرتی، وہ 1-2 لمحے نیند کا مزہ اور لے لے۔ جان دے دی یار کو جگایا نہیں، جان دے دی یار کو جگایا نہیں۔ سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ عشق محبت ہوندے ایسے صرفے کر دے کہ ستا یار جگامن نہیں، آپ ہمن جے مردے۔ اور یہ واقعہ کیوں میں نے سنایا؟ اب محفل ہوئی، کئی خوش نصیب ایسے ہیں 2 محفلیں ہوتی ہیں، وہ 10 منٹ غوث پاک کے ختم میں نہیں بیٹھ سکتے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت لائنیں لگ جاتی ہیں، اس وقت عشق جاگتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے جی؟ عشق جاگتا ہے۔ اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میری مصروفیات کیا ہیں، قبلہ پیر صاحب کی مصروفیات کیا ہیں، ان کی صحت کا کیا حال ہے اور میرا کیا حال ہے، یہ آپ کو خبر نہیں۔ یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب جاگے اور میں کب جاگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمارے تک نہیں، ہم نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے لوگوں کو محفل سے متنفر کر دیا ہے۔ جو 2 بجے تک 1 بجے تک محفلیں ہوتی ہیں، جس بندے نے سارا دن مزدوری کی ہے وہ 1-2 بجے تک اس محفل میں بیٹھ سکتا ہے۔ جس نے صبح پھر مزدوری کرنی ہے، صبح پھر منجی لگانی ہے، وہ 2 بجے تک 1 بجے تک محفل میں بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا را محفل کا دورانیہ چھوٹا رکھیں، خواہ وہ رات کی ہو خواہ دن کی ہو۔ اور میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ بے شک آپ کو وقت عزیز ہوتا ہے، آپ کو زیادہ گفتگو لمبی ہو پریشانی ہوتی ہے، آپ نے کہاں سے آنا ہے اور جانا کہاں؟ ادھر ہی ہے نا۔ اگر آپ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، آپ کے لیے وہ قیمتی ہے، تو کچھ ہمارے وقت کا بھی پاس، کچھ ہمارے وقت کا بھی لحاظ، کیونکہ ہم نے صرف یہی کام نہیں کرنا ہوتا، اللہ کا فضل ہے کچھ ایسا بھی لکھنا ہوتا ہے جنہیں رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے قیامت تک کے لیے دوام دینا ہے، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ ڈاکٹر صوفی محمد عارف صاحب۔ پھر بیماروں کی خدمت، فقیر مخلوق کی ماں بھی ہوتا ہے اور مخلوق کا باپ بھی ہوتا ہے۔ جتنا اسے احساس ہوتا ہے کسی دوسرے کو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پھر اگر اپنی ماں کا بھی احساس نہ ہو
باپ کا بھی یہ ساتھ پھر ہوتا کس کا ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، جانے کا وقت ہو، یہ بیمار آ گیا، وہ آ گیا، آپ کا حق ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ آستانہ پاک حاضری دیں. آپ اتنے ہی مہربان ہیں، ہم جو گاڑی کرا کے آ جاتے ہیں آپ بھی گاڑی کرائیں، بیماروں کو بھی لاتے ہیں، خدا سے کیا کریں. اس لیے ہمارے کام دینی ہوتے ہیں، ہمارا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے اور پل پل قیمتی ہوتا ہے. اور ہمارا وقت قیمتی تبھی بنا ہے کہ سانس سانس سولی پہ گزارا ہے، قدم قدم قیامت دیکھی ہے. اب رب تعالیٰ نے ہمارے سانس سانس کو زندہ کر دیا ہے اور قدم قدم کو زندہ کر دیا ہے. ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے، صرف تمہیں یہ چار گپیں نہیں سنانی ہوتی. اس لیے خدا را اپنے اس مہربان ہستی کے آرام کا خیال، وقت کا خیال. 3-4 بیماریاں قابل آپریشن ہیں، 3-4 بیماریاں قابل آپریشن ہیں. ہم تو قریب ہوتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب صحت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. درویشوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہی رہتے ہیں. درویشوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں. اور حال کیا ہوتا ہے؟ ہر پل ذبح ہوتے ہیں، ہر پل زندہ ہوتے ہیں، ہر پل مرتے ہیں، ہر پل جیتے ہیں. یہ ان کے اندر کی داستان ہوتی ہے کہ ہر پل مرتے ہیں، ہر پل جیتے ہیں. اور چہرہ جگمگ ہوتا ہے، چہرہ جگمگ ہوتا ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم فائدہ بھی اٹھائیں اور احساس بھی کریں، فائدہ بھی اٹھائیں اور احساس بھی کریں، اور بے جا وقت ضائع نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سانس کو تیرا سانس سانس سمندر ہے. اب سانس کی بات سنیں، ایک پل کی بات سنیں، وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت کی بات سنیں کہ تیرا سانس سانس سمندر ہے، جنت دوزخ جس کے اندر ہے. سانس کی قیمت کا پتہ ہو، لمحے کی اہمیت کا پتہ ہو، وقت کی بندہ قدر و قیمت جاننے والا ہو، اسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. ایک پل جنت بھی دیتا ہے اور ایک پل جنتی کو دوستی بھی کر دیتا ہے. سادہ مثالیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو گستاخی کی وہ کوئی سالوں نہیں پکڑا رہا، ایک پل کی بات کی، ایک پل کی بات کی، لانتی ہو گیا. اور جس کافر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے صحابی بنا، اسی لمحے موت آئی، صحابی بنا. ایک لمحے کلمہ پڑھ کے دیدار رسول کر کے چلا بھی گیا، ایک پل میں جنتی بھی ہو گیا، ایک پل میں جنتی بھی ہو گیا. کلمہ کفر ادا کرتے ہوئے سال نہیں لگتے، جلا نہیں لگتا، ایک پل لگتا ہے. اس لیے میرے طالب علم بچوں، وقت کی اہمیت کو جانو اس ربائی سے کہ تیرا سانس سانس سمندر ہے، جنت دوزخ جس کے اندر ہے. قیمتے سانس، سانس کتنا قیمتی ہے. قیمتے سانس دولتے دارا نہ مالے سکندر ہے. قیمتے سانس دولتے دارا نہ مالے سکندر ہے. ڈوبا جو اپنی سانسوں میں وہی ولی وہی کلندر ہے. اور جو راز سانس پا نہ سکا وہ بندہ کیا بندر ہے، وہ بندہ کیا بندر ہے. اللہ کریم نے ہمیں اپنے سانسوں کی قدر عطا فرمائی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، ان کو ضائع نہ کریں. درخواست کروں گا کہ اپنا بھی ایک پل ضائع نہ کریں، کسی دوسرے کا بھی مجاز ضائع نہ کریں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. بادشاہ خواہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، وقت آخر رب کو لٹائے ساری بادشاہیاں کہ تیری راہ میں دیتا ہوں. پہلے زندگی تیرا کرم تھا، اب 7 بادشاہیاں تیری برگاہ میں دیتا ہوں. ایک پل بڑھا دے، 7 بادشاہیاں خواہ رب کو دے یا ڈاکٹروں کو دے، ایک پل زندگی کا خرید نہیں سکتا. اس لیے وقت کی اہمیت کو جانیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. جس نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے اسے بڑی بے دردی سے ضائع کر دیا. جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت انہیں قابل قدر انسان بنا دیتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت انہیں غارت اور فنا کی گھاٹیوں میں بے نام و نشان کر دیتا ہے. اس لیے اپنے وقت کی بھی قدر اور ہمارے وقت کی بھی قدر، اور اس بات کو، اس میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نہ تانا اور نہ ناراضگی والی بات. اللہ کریم کی ذات فہم بخشے، عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے. آمین.